یہ شیطان کا وہ وسوسہ ہے کہ جس کے اندر میں خود مبتلا ہوا ہوں دوان طالب علم کے اندر۔ وسوسہ کیا ہے؟ وسوسہ یہ ہے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ تہجد پڑھنا افضل ہے یا پھر علم حاصل کرنا افضل ہے، یا پھر میں یوں پوچھوں کہ بھائی نفل نماز افضل ہے یا پھر علم حاصل کرنا افضل ہے، آپ کیا بولو گے؟ تہجد پڑھنا اتنا زیادہ افضل تھوڑی ہے، علم حاصل کرنا زیادہ افضل ہے۔ علم تو علم ہے، تہجد تو نفل ہے، نفل نماز زیادہ افضل نہیں ہے، علم حاصل کرنا زیادہ افضل ہے۔ مسئلہ بالکل صحیح ہے، اور اسی مسئلے کی وجہ سے 98% طالب علم تہجد نہیں پڑھتے۔ 98% کا مطلب بتاؤں کیا ہے؟ اگر تمہاری کلاس میں 50 طالب علم ہے تو ایک پڑھے گا، اگر 100 ہے تو 2 پڑھیں گے۔ اور دیکھ لینا، طالب اپنے کلاس کے اندر جا کے دیکھو ذرا کتنے طالب علم ہیں، اور حساب لگاؤ کتنے پرسنٹ طالب علم تہجد پڑھتے ہیں۔ مشکل سے 2% طالب علم تہجد پڑھتے ہیں، باقی 98% طالب علم تہجد نہیں پڑھتے، اسی وسوسے کی وجہ سے کہ ہم پورا دن جو ہے وہ علم کے اندر مصروف ہوتے ہیں، اور پورے دن علم کے اندر مصروف ہونے کی وجہ سے تہجد رات کو تھک جاتے ہیں، نیند پوری کرتے ہیں، تہجد پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، یا رات کو دیر تک مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو صبح تہجد پڑھنے کا جو ہے وہ موقع نہیں ملتا۔ پورا دن پڑھ رہے ہوتے ہیں، صبح پڑھتے ہیں، دوپہر میں پڑھتے ہیں، شام پڑھتے ہیں، رات پڑھتے ہیں، تھک جاتے ہیں، جس کی وجہ سے تہجد نہیں پڑھ پاتے۔ اور یہ بات آپ کے ذہن کے اندر ڈال کر شیطان نے اپنا کام پورا کر دیا، شیطان آپ سے جیت گیا اور آپ شیطان سے ہار گئے۔ اب بول کے شیطان نے کام کیسے پورا کر دیا؟ ہم نے تو صحیح مسئلے کے اوپر عمل کرا ہے۔ تہجد پڑھنے اتنا زیادہ افضل تھوڑی جتنا زیادہ علم پڑھنا افضل ہے۔ دیکھو، شیطان کو جب بھی تمہیں کسی بھی عمل سے محروم کرنا ہوگا نا، تو شیطان اس عمل کی حقارت تمہارے ذہن کے اندر ڈال دے گا۔ اس عمل کی حقارت تمہارے ذہن میں آ گئی، پھر شیطان کچھ نہیں کرے گا، تم خود ہی عمل چھوڑ دو گے۔ بس اس کا کام یہ ہے کہ تمہارے ذہن کے اندر اس عمل کی حقارت ڈالنا ہے۔ اب تہجد ہم سمجھتے ہیں کہ تہجد جو ہے وہ طالب علم نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ایک تو نفل ہے، اور طالب علم کے نفل کا مطلب بتاؤں کیا ہے؟ مطلب یہ کہ پڑھنی نہیں ہے۔ طالب علم کے نفل کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنی نہیں ہے۔ اب بتا، طالب علم اشراق پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا۔ اوابین؟ نہیں۔ تو تہجد کیا پڑھے گا؟ طالب علم کے لیے نفل کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنی نہیں ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہ اس کے ذہن میں یہ نفل ہے، دوسری بات یہ ہے کہ غیر ضروری ہے، ضروری نہیں ہے۔ پڑھ لی تو پڑھ لی، نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی، کوئی ضروری تھوڑی ہے کوئی تہجد پڑھنا۔ تیسری بات یہ ہے کہ علم حاصل کرنا تہجد پڑھنے سے افضل ہے۔ ہم پورا دن علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تھک جاتے ہیں، لہٰذا تہجد بھی ہم نہیں پڑھتے۔ ان 3 باتوں کی وجہ سے طالب علم کے ذہن کے اندر تہجد کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے، صرف اور صرف یہ ہے کہ تہجد فقط ایک نفل ہے۔ اب جب طالب علم کے ذہن کے اندر یہ بات ہے تو پھر طالب علم تہجد کہاں پڑھے گا؟ اچھا، پھر اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ تہجد کی حقارت ذہن سے نکالو اور تہجد کی فضیلت ذہن کے اندر لے آؤ۔ اب وہ کس طرح لاؤ گے؟ پہلی بات یہ کہ تم نے کہا کہ تہجد نفل ہے، اس وجہ سے تمہارے ذہن میں حقارت آئی ہے نا۔ تہجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہے، یہ سنت نماز ہے۔ کون سی نماز ہے؟ یہ سنت نماز ہے، اور حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے فرض تھی۔ آسانی کے لیے، امت کے لیے یہ اس کو سنت قرار دے دیا گیا تاکہ امت جو ہے وہ مشقت کے اندر مبتلا نہ ہو۔ یعنی کہ یہ وہ نماز ہے جس کا پہلے درجہ فرضیت کا تھا، بعد میں آسانی کے لیے اس کو سنت قرار دے دیا گیا۔ اب یہ وہ عام نفلوں کی طرح نفل نہیں ہے، بلکہ یہ وہ نفل ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر فرض تھی۔ اس کا مطلب بتاؤں کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ علم کا کام کرتا ہو اور جو بندہ دین کی خدمت کرتا ہو، یہ 2 کام نبی علیہ السلام کے تھے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کرتے تھے، نمبر 2 امت تک علم کا پیغام پہنچاتے تھے۔ تو جو بندہ یہ 2 کام کرتا ہو، نمبر 1 علم کو حاصل کرنا اور نمبر 2 آگے دین کی خدمت کرنا، جو بندہ یہ 2 کام کرتا ہو وہ اس کو لازمی تہجد پڑھنی چاہیے، کہ جس طرح نبی علیہ السلام کے اوپر پہلے تہجد کی نماز فرض تھی، اور جب فرضیت ختم ہو گئی پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اور یہ بھی پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے۔ تو جو بندہ علم حاصل کرتا ہو اور دین کی خدمت کرنا چاہتا ہو وہ لازمی تہجد پڑھے۔ اب تمہارے ذہن کے اندر اب یہ بات آ گئی کہ یہ اتنی عظیم سنت ہے جو پہلے فرض تھی، تو شیطان نے تمہارے ذہن کے اندر ڈالا تھا نا کہ یہ نفل ہے، اب یہ ذہن سے نکال دو، اب کیا یہ سنت۔ دوسری بات یہ تمہارے ذہن کے اندر تھا یہ غیر ضروری چیز ہے،
دیکھو تہجد کی نماز وہ نماز ہے کہ جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نیند خراب کر کے پڑھا ہے، اپنی نیند خراب کر کے پڑھا ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں تمہاری نیند زیادہ افضل ہے یا نبی علیہ السلام کی نیند زیادہ افضل ہے؟ نبی علیہ السلام کی نیند زیادہ افضل ہے۔ تو جب انہوں نے اپنی نیند خراب کر کے پڑھ لی تہجد کی نماز، تو تم تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو باقاعدہ پابندی کرتے تھے، کم از کم ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں نا، 3 دن پڑھ لو کم از کم، تمہارے لیے اتنا ہی بہت ہے۔ بہتر تو یہ کہ پابندی کرو، لیکن 3 دن میں پڑھ لو یہ بھی بہت ہے۔ اور تیسری بات کیا ہے جو اصل وسوسہ ہے، وہ اصل وسوسہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز زیادہ افضل نہیں ہے، علم حاصل کرنا زیادہ افضل ہے۔ چلو میں نے یہ بات مان لی کہ علم حاصل کرنا زیادہ افضل ہے، چلو صحیح، میں نے مان لیا، لیکن اگر تم تہجد چھوڑو گے نا تو تمہیں 5 نقصان ملیں گے۔ پہلا نقصان کیا؟ پہلا نقصان دیکھو، تہجد پڑھنے سے باطن پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے۔ اب تم تہجد نہیں پڑھو گے، نقصان بتا رہا ہوں کیا ہوگا۔ جو تم روڈوں کے اوپر دیکھتے ہو نا آنکھیں اٹھا اٹھا کے لڑکیوں کو، جو تم جو ہے بد نظری کرتے ہو، نہیں پڑھو گے، تہجد نہیں پڑھو گے تو بد نظری کے اندر اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ ایک نقصان یہ صحیح ہے کہ بد نظری کے اندر اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ جو تہجد نہیں پڑھتا اس کا نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، یا اگر نماز پڑھتا ہے تو نماز کے اندر دھیان نہیں لگتا۔ 2 باتیں صحیح ہے۔ تیسرا نقصان یہ ہے کہ جو بندہ تہجد نہیں پڑھتا وہ ایک تو دعائیں کثرت سے نہیں کرتا، اس کا دعا کرنا دل نہیں لگتا۔ دوسری بات، قرآن وہ نہیں پڑھتا۔ تیسری بات، جو ذکر وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی نہیں کرتا، جو تہجد نہیں پڑھتا۔ چوتھا نقصان، فجر کی پابندی نہیں ہوتی۔ اور 5واں نقصان یہ ہے کہ مشکل ہے، بہت مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے آگے دین کی خدمت کا کام لے، یا پھر کرے گا تو بہت کم کرے گا۔ جو تہجد پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ دین کی خدمت کا کام لیتے ہیں۔ اگر میں نوٹ کرواؤں نا آپ کو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ تہجد پڑھتے رہے، امام شافعی تہجد پڑھتے رہے، امام مالک تہجد پڑھتے رہے، امام احمد بن حنبل تہجد پڑھتے رہے، امام بخاری کو لو، امام مسلم کو لو، جس امام کو تمہیں لینا ہے تم اس امام کی طرح حالات پڑھو، کوئی بھی امام تمہیں ایسا نظر نہیں آئے گا جو تہجد چھوڑتا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر دین کی خدمت کرنی ہے اور علم حاصل کرنا ہے تہجد پڑھنی ہوگی۔ تو تہجد چھوڑنے کے کتنے نقصانات گنوائے؟ 5۔ اور اصول یہ ہے کہ دفع مضرت جلب منفعت سے مقدم ہے، یعنی کہ کہیں پر نقصان ہو رہا ہو نا اور کہیں پر فائدہ ہو رہا ہو تو فائدے کو ترجیح نہیں دینی، نقصان سے بچنے کو ترجیح دینی ہے۔ اور تہجد چھوڑنے کا نقصان بہت زیادہ ہے، تو لہٰذا یہ غلطی مت کرنا کہ تم تہجد نہ پڑھو۔ کم از کم یہ ہے کہ ہفتے کے اندر 3 دن تہجد پڑھ لیا کرو۔ ایک تو جمعرات کا دن تمہارا چھٹی کا دن ہوتا ہے تو جمعرات کے دن تہجد پڑھ لو، اور بیچ کے اندر 2 دن ایسے نکال لو، متعین کر لو کہ بھائی اس دن تہجد پڑھنی ہے، اور اس دن تہجد پڑھنے کے اسباب بھی قائم کرنا۔ یہ نہیں کہ تم رات کے 1 بجے سو رہے ہو اور بولو تہجد پڑھنی، تمہاری فجر بھی جائے گی۔ جلدی سو، تہجد پڑھنے کے لیے اصول یہ ہے کہ جلدی سو، تاکہ جب تہجد کے اندر اٹھو تو تم فریش اٹھو، بالکل تر و تازہ اٹھو۔ یہ نہیں کہ تم 2 بجے سو رہے ہو اور 4 بجے اٹھ رہے ہو تو پھر تم تہجد کے اندر ہی تو نماز کے اندر سو رہے ہو، پھر کیا فائدہ تہجد پڑھنے کا؟ پھر دل ہی نہیں لگے گا پھر تہجد کے اندر۔ تو بہتر یہ ہے کہ جلدی سو اور تہجد کی پابندی کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے علم کے اندر بھی برکت دیں گے، آپ کے عمل کے اندر بھی برکت دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔